سر دسترخوان جیسے تقریر سننا چاہتے ہو ویسا استقبال کیجیے. تڑپ کے بولیے, سندر ہو کے بولیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مبارک حسین صاحب عاملہ مصراحی, جشن معراج النبی, جشن معراج النبی. ایسا کی اب دستے کرم اللہ ہے لا مقام مالک کون و مقام, مختار دو جہاں خاتم پیغمبرہ کی بارگاہ میں بآواز بلند یہاں سے وہاں تک جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات, آج کی یہ شب بندوں پر اللہ کی عنایتوں کی شب ہے. اس شب کو شب معراج کہا جاتا ہے. یہ شب معراج صرف مصطفیٰ کی معراج نہیں تھی, بلکہ مصطفیٰ کے صدقے میں پوری انسانیت کی معراج ہے. اگر آپ کے ذوق سماع نے میرا ساتھ دیا اور آپ نے طالبان ہونے کے بجائے عاشقان ہونے کا ثبوت دیا, یہی تو فرق ہے ہم میں اور ان میں. اسماعیل دہلوی نے طالبان تیار کیے اور بریلی کے تاجدار نے عاشقان تیار کیے. اگر بر صغیر نے میرے امام احمد رضا کا کہا مان لیا ہوتا تو آج یہ پاکستان اور افغانستان کو طالبانی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر دنیا کو یہ پیغام سنا دیا جائے کہ اب ہمارے بچوں میں عشق رسول جوانی کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے. جب یہ بچے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ یہ عاشقان طالبان کو نیست و نابود کر دیں گے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کر لیا گیا تو انشاءاللہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ذوق سماع نے میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ شب معراج کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے دل و دماغ میں اتار سکوں. محترم حضرات, یہ کورٹ میں میرا پہلا خطاب ہے. سنبل میں بارہا آنا ہوا اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس محلے سے میرے عہد لاشعوری کا رشتہ ہے.
تفصیل حافظ شفیق صاحب سے اور علامہ عثمان صاحب سے معلوم کریں آپ. نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدۂ تر پر. یا رسول اللہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدۂ تر پر کرم کریں وہ نشانے قدم تو پتھر پر. کرم کریں وہ نشانے قدم تو پتھر پر. اور یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. اور پلا دے آج کہ مرتے ہیں رندے ساقی. پلا دے آج کہ مرتے ہیں رندے ساقی. یہ کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر کا. پلا دے آج کہ مرتے ہیں رندے ساقی. یہ کیا ضرور کہ جلسہ ہو حوض کوثر پر. اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو. نثار ہو کے مرے تربت پیمبر پر. اور آج کی اس مقدس شب سے ایک پیغام عالم اسلام کے نام. چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا پردہ کا رنگ. چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا پردہ کا رنگ. سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈالیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بے دست و پا بنا کر مبعوث نہیں کیا تھا. عاجز اور بے اختیار بنا کر اس کائنات عالم کے اندر جلوگر نہیں فرمایا تھا، بلکہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے چیلنجز اور زمانے کے تقاضوں کا منہ توڑنے کے لیے بے شمار معجزات اور کمالات کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جس نبی کے دور میں جس قسم کی باطل قوتیں ہدایت کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہوتی تھی، اللہ اپنے پیغمبر کو اس سے کہیں زیادہ معجزانہ قوت دے کر باطل کی سرکوبی فرماتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں. وہ دور جادو کا دور تھا، طلسم کا دور تھا، نظر بندی کا دور تھا. فرعون جادوگری اور طلسم کی قوتوں اور توانائیوں کی بنیاد پر شب دیجور کے سناٹوں میں منصوبے بناتا تھا اور دن کے اجالے میں
انسان کی مقدس پیشانیاں باطل معبود کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کے درمیان اللہ کا پیغام لے کر مبعوث ہوئے، جادوگروں نے اپنے طلسم کا استعمال کیا، ان کے سامنے رسیوں کو ڈالا، رسیاں سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اللہ کے مقدس پیغمبر نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، عصا اژدہا بنتا گیا، تمام سانپوں کو نگلتا گیا۔ جادوگران زمانہ نے کہا اگر طلسم اور جادو کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ کرشمہ دکھایا ہے تو ہم سے بڑا اس دنیا کے اندر جادوگر کون ہے؟ یہ جادو نہیں ہے، یقیناً ان کے پیچھے کوئی خدائی طاقت ہے، اور خدائی طاقت کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی وقت تمام جادوگران زمانہ آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے بجائے پکار رہے تھے آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور قدم حضرت موسیٰ پر جھکے ہوئے تھے اور ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کو اطباء یونان کو اپنے طب پر ناز تھا، اطباء یونان کو اپنے میڈیکل سائنس پر ناز تھا، اطباء یونان کو اپنی دواؤں پر ناز تھا۔ انہوں نے دنیا میں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اے دنیا کے انسانوں سنو، آج پوری دنیا میں ہمارے طب کی حکومت چل رہی ہے، پوری دنیا میں ہمارے میڈیکل سائنس کی حکومت چل رہی ہے، اب ہم دنیا میں تمام امراض کا علاج تلاش کر کے ہی دم لیں گے۔ اور دنیا نے جانا، تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح آج یورپ اور امریکہ جدید توانائیوں کی بنیاد پر، آج امریکہ اور برطانیہ اپنی سائنس کی توانائیوں کی بنیاد پر پوری دنیا کو اپنی جانب جھکائے ہوئے تھے، بلا تمثیل آپ سمجھیے اطباء یونان کو اپنے طب پر اتنا ناز تھا، پوری دنیا کی عقل و خرد کے قافلے ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ان کے سپر پاور ہونے کو تسلیم کر رہے تھے۔ اطباء یونان نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا اب دنیا میں ہم کسی انسان کو مرنے بھی نہیں دیں گے، بہت جلد ہم موت کا علاج بھی تلاش کر لیں گے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے اطباء یونان ہزار دعووں کے باوجود کسی مردے کو زندہ نہ کر سکے، مگر جب اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، عیسیٰ مسیحائے انسانیت بن کر کے جلوگر ہوتے ہیں، اللہ کا معجزہ لے کر کائنات عالم کے اندر جلوگر ہوتے ہیں۔ اطباء یونان جہاں دم توڑ چکے تھے، اطباء یونان کا طب جہاں جا کر سانس توڑ چکا تھا، میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے مقابلے میں اللہ کا پیغام لے کر مبعوث ہوتا ہے اور مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ایک اشارہ کرتے ہیں تو بچہ تبسم پر بچہ کے حوالے میں تکلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بے دست و پا بنا کر مبعوث نہیں کیا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بے اختیار بنا کر کے مبعوث نہیں کیا تھا، بلکہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کرام کو بے پناہ قوت اور معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیں یہ حضرت موسیٰ کا جلال ہے، یہ حضرت یوسف کا حسن سلطنت ہے، یہ حضرت زکریا کی شہادت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مسیحائی ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زندگیوں پہ آپ نظر ڈالیں، جس زندگی کو پڑھتے چلے جائیں گے کتابیں دل کھلتی چلی جائے گی، کائنات کی نگاہیں کھلتی چلی جائیں گی اور انسان اس حقیقت کو سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا نبی آتا ہی اس لیے ہے جہاں جا کر انسانوں کی توانائیاں جواب دیں، وہاں اللہ کے نبی کا علم کام کرتا ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر کا اختیار کام کرتا ہے، وہاں اللہ کے پیغمبر کی توانائی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر نبی ہمارے ہی جیسا ہو تو حضرت آدم کو آنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت موسیٰ کو آنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت عیسیٰ کو آنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت ابراہیم کو آنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت یوسف کو آنے کی ضرورت کیا تھی، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کی ضرورت کیا تھی۔ انبیاء آتے ہی اس لیے ہیں انسانیت کی سماج جہاں جواب دے وہاں نبی کی سماج کام کرتی نظر آتی ہے، انسانیت کی قوت بصارت جہاں جواب دے وہاں نبی کی قوت بصارت جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، انسان کی قوت دست و بازو جہاں جا کر ساتھ چھوڑ دے وہاں نبی کی قوت بازو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جہاں جا کر حضرت جبریل کے بالوں پر چلنے لگے اس سے آگے میرے پیغمبر کا سفر شروع
سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ میں کیا بات ہے واہ سبحان اللہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، مگر واہ رے مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں ہم جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو جتنے معجزات حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے عطا فرمائے تھے ان تمام معجزات کو ہمارے آقا کی زندگی میں جمع فرما دیا۔ بے شک سبحان اللہ حضرت موسیٰ کا جلال بھی مصطفیٰ میں ہے، حضرت زکریا کی شہادت بھی مصطفیٰ میں ہے، حضرت یوسف کا حسن و جمال بھی مصطفیٰ میں ہے، حضرت یعقوب کا صبر و تحمل بھی مصطفیٰ میں ہے، حضرت عیسیٰ کی مسیحائی بھی مصطفیٰ میں ہے۔ پوری کائنات پورے انبیاء کرام کے تمام معجزات مصطفیٰ میں ہیں، اور سیرت نگاران مصطفیٰ نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ تمام معجزات کا مجموعہ تو ہے ہی سرکار، مگر 1000 یا اس سے کچھ زیادہ وہ معجزات اللہ نے سرور عالم کو عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ انہی اہم معجزات میں سے ایک معجزہ جو اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا، وہ میرے مصطفیٰ کو شب معراج میں عطا فرمایا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ سارے انبیاء کرام مظہر صفات الہی بن کر آئے تھے، مظہر صفات الہی بن کر آئے تھے، اور میرے مصطفیٰ مظہر ذات الہی بن کر آئے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ تھے جو ایک صفت کا جلوہ نہ دیکھ سکے، اور یہ میرے مصطفیٰ ہیں کہ ذات مصطفیٰ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے نبی آخر الزماں کو معجزات بے پناہ عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر پیغمبر اپنے دور کے ہر فتنے اور ہر چیلنج کا جواب بن کر کے آتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ انبیاء بتاتی ہے کہ ہر نبی کا دور محدود تھا، ہر نبی کا زمانہ محدود تھا، ہر نبی کا علاقہ نبوت محدود تھا۔ وہ دور کے اندر مسائل پیدا ہوتے تھے، نبی کا معجزہ ان کا جواب دیتا تھا۔ ایک نبی کے معجزات، ایک نبی کی تعلیمات میں چینجنگ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتا تھا، وہ دوسرے معجزات اور کمالات لے کر کائنات انسانی میں جلوہ گر ہوتا تھا۔ مگر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے 1400 برس پہلے شروع ہوا تھا، آج سے 1400 برس پہلے بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ تھا، یہ 21ویں صدی عیسوی بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ رہے گا۔ یہاں کسی علاقے کی کوئی حد بندی نہیں ہے، افریقہ کے بھی مصطفیٰ ہیں، ہندوستان کے بھی میرے مصطفیٰ نبی ہیں، پاکستان کے بھی میرے مصطفیٰ نہیں ہیں، عرب و عجم کی چپے چپے کے مصطفیٰ نبی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ آج سے 1400 برس پہلے مبعوث ہوئے تھے، لیکن آج کے دور کے بھی میرے پیغمبر ہی مصطفیٰ ہیں۔ آج کا دور بھی نبی آخر الزماں کا دور ہے، آنے والی صدیاں بھی نبی آخر الزماں کا دور رہیں گی، قیامت تک میرے مصطفیٰ کا دور رہے گا۔ اور فلسفہ نبوت یہ رہا ہے کہ جس نبی کے دور میں جو فتنے جنم لیتے ہیں، اللہ کا وہ پیغمبر اپنے دور نبوت کے ہر فتنے کا جواب بن کر کے آتا ہے۔ سوال یہ ہے، نبی کو آئے ہوئے تو 1400 برس کا زمانہ گزر گیا، کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت آج اولڈ ہو چکی ہے، شریعت آج پرانی ہو چکی ہے، آج جدیدیت کا زمانہ ہے، آج انٹرٹینمنٹ کا
میرے مصطفیٰ قرآن کی شکل میں آج سے 1400 برس پہلے دے رہے ہیں. میں آج پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں ہر چیلنج کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا جو ایک عظیم معجزہ قرآن عظیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ کئی باطل طاقتوں کے لیے چیلنج تھا اور 21ویں صدی عیسوی کے لیے بھی چیلنج ہے، امریکہ برطانیہ کی سپر پاوروں کے لیے بھی چیلنج ہے. اور عالم یہ ہے کہ قرآن عظیم نبی آخر الزماں کا ایسا زندہ معجزہ ہے، قسم خدا کی مسائل 21ویں صدی عیسوی میں جنم لے رہے ہیں جواب قرآن عظیم میں 1400 برس پہلے دے دیا گیا ہے. وہابیت آج کا فتنہ ہے جواب قرآن میں موجود ہے. قادیانیت آج کا فتنہ ہے جواب قرآن میں موجود ہے. ہم جنسی آج کا فتنہ ہے اور جواب قرآن کے اندر موجود ہے. بے پردگی آج کا فتنہ ہے جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. دہشت گردی آج کا فتنہ ہے جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. ظلم و ستم آج کا فتنہ ہے جواب قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. انٹرنیٹ پر برہنگی آج کا فتنہ ہے اور جواب قرآن عظیم میں دے دیا گیا ہے. سائنس کی بنیاد پر فتنے آج جنم لے رہے ہیں جواب قرآن عظیم کے اندر دے دیا گیا ہے. ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی آخر الزماں کا معجزہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری مسجدوں میں موجود ہے، ہماری آبادیوں میں موجود ہے. ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور دنیا کے ہر فتنے کا جواب دیں گے. کیسی ہے؟ جب اسلام پر کوئی اعتراض کیا جاتا تھا، مسائل شریعت کا مذاق اڑایا جاتا تھا، نکاح و طلاق کے نظام کا مذاق اڑایا جاتا تھا تو ہمارا نوجوان شریعت کے لیے ڈھال بن جاتا تھا، مفتیان نظام کے لیے ڈھال بن جاتا تھا. مگر آج فکر بدل چکی ہے اور فکر بدلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ کل کا ہمارا جوان مسائل شریعت کا دفاع کرتا تھا، آج وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر مسائل شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، مفتیان کرام کا مذاق اڑاتا ہے اور ہمارا دشمن ہے. کبھی عمرانہ کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی گڑیا کا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، کبھی تسلیمہ نسرین کی بے پردگی بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے اور کبھی سلمان رشدی جیسے لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام پر اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے جوانوں، یاد رکھو کل کا زمانہ وہ تھا کہ تلواروں کی بنیاد پر جنگیں ہوتی تھی، آج فکروں کی بنیاد پر جنگیں ہو رہی ہیں، تہذیبوں کی بنیاد پر جنگیں ہو رہی ہیں، نظریات کی بنیاد پر جنگیں ہو رہی ہیں. کل میدان میں جنگ ہوتی تھی، آج انٹرنیٹ پر جنگ ہو رہی ہے. کتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پر، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. کم انٹرنیٹ کو کھول کر دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ صبح و شام نہ جانے کتنی ویب سائٹس ہیں جو اسلام اور مصطفیٰ کے خلاف کھول دی گئی ہیں. اے نوجوانوں آگے بڑھو. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، میں تم کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دنیا کے مسائل کیا ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر ہمارا دشمن اور ہمارا دشمن اسلام پر اعتراض کر رہا ہے، اے مسلمانوں آگے بڑھو. انٹرنیٹ کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لو، نظام الیکٹرانک اپنے ہاتھوں میں لے لو. سائنس اتنا پڑھو کہ دنیا کی سائنس کا جواب دے کر آگے بڑھ جاؤ. اے مسلمانوں ضرورت ہے. اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے، اسلام کمپیوٹر کا مخالف نہیں ہے، بلکہ سچائی یہ ہے یہ تمام جدید طاقتیں، یہ تمام وسائل جہاں جا کر راستے سے ہٹتے ہیں، اسلام وہاں ہدایت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اسلام وہاں تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے، انسان دلوں کا علاج کرتا ہے. یہ بے حیائیاں عام ہو رہی ہیں. ہم جنس پرستی کو قانونی حق حاصل ہو گیا ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے، دنیا کی ہر تہذیب اور دنیا کا ہر مذہب ہم جنس پرستی کی مخالفت کر رہا ہے. ان ظالموں سے پوچھا جائے کہ تم نے کورٹ میں بیٹھ کر جو ہم جنس پرستی کے جواز کا قانون پاس کیا ہے، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گیا ہوتا تو ظالم تیرا وجود ہی نہیں ہوتا. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں تھا، اس لیے تم پیدا ہوئے ہو اور یہ قانون کا تم مذاق اڑانے کے بعد اسلامی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر تہذیب کے اندر، دنیا کے ہر تمدن کے اندر اور کائنات کے ہر مذہب کے اندر، وہ چاہے باطل مذہب ہو، اس چیز کے دفاع کرتا ہے. اور یہ تو بالکل ایک دم سامنے کی حقیقت ہے. کس قدر گمراہ ہو گیا ہے انسان، اس کی فکریں آوارہ ہو گئی ہیں، اس کے دل آوارہ ہو گئے ہیں، سراپا برہنہ ہو گیا ہے. کہا جاتا ہے انسان کو آزادی دی جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کے لیے بھی قانون ہوتا ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چوراہے پر کھڑے
दी जाएगी, जो सामने आएगा उसकी गर्दन उतारी जाएगी। जालिम, ये तुझे हक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ किस कदर गया गुजरा हो गया है इंसान। ये जो करंट इशू है इसमें मैं इसको बताना चाहता हूँ, नौजवानों के जहनों में ये बात लाना चाहता हूँ। ये इंसान की गुमराही की इंतहा है। अरे जानवरों के अंदर भी तमाम चीजें पाई जाती हैं, मगर किसी जानवर को आप नहीं देख सकते हैं कि हम जिनसे किसी जानवर के अंदर पाई जाए। बेअकल होता है जानवर, नादान होता है जानवर, जानवर होता है। गधे के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती, मगर गधे से भी बदतर जा रहा है इंसान, हैवानों से भी बदतर जा रहा है इंसान। हम जिस परस्ती को न शरीयत इस्लामिया में कभी जगह दी जा सकती है और न दुनिया का कोई कानून इसकी हिफाजत कर सकता है, ये इंसानी आवाज़ जो फिक्री आवाज़गी का नतीजा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब शवाहिद अगर तहकीक की जाए तो यहाँ भी कहीं न कहीं कोई इस्लाम दुश्मन ताकत है, कोई हमारे मुल्क की दुश्मन ताकत है जो पेट्रो डॉलर की बुनियाद पर हमारे कानूनी निजाम को बदलना चाहती है और चैलेंज करना चाहती है। आगे बढ़कर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजज़ा अता किए गए। कुरान अज़ीम आज एक जिंदा मौजज़ा हमारे घरों में मौजूद है। ये मुसलमानों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा आलम ये है कि हम अपने आप को मुसलमान होने से छिपाते हैं, हम अपने आप को मुसलमान होने से शर्माते हैं, अपना मुसलमान नाम और चेहरा बताना हम शर्म महसूस करते हैं। मगर आज दुनिया को ये चैलेंज कर दो, बता दो कि मुसलमान कहीं शर्मिंदा होने वाली चीज नहीं है। वो ईसाइयत जो आज पूरी दुनिया में यलकार कर रही है, मैं तारीखी नुक्ते नजर से देखो, कसम खुदा की दुनिया का कोई मजहब तारीखी नुक्ते नजर से अपने कोई बुनियाद नहीं रख सकता। ईसाइयों से मालूम करो हजरत ईसा क्यों होता है, ये अंधेरा क्यों होता है, ये बदलियां क्यों आती हैं, ये बारिश क्यों होती है, ये गर्मी क्यों पड़ती है, ये हरारतें क्यों पड़ती हैं, ये शिद्दत की बरूदतें क्यों पड़ती हैं, ये निजाम इधर उधर क्यों होता है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप हो रही है, कहीं पर सर्दी हो रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं, कहीं बादलों का पता नहीं है। ये आखिर निजाम कायनात चल कैसे रहा है? तो यकीनन चलाने वाला तो अल्लाह है, मगर अल्लाह ताला ने पूरी निजाम कायनात को एक मुरत्तब उसूल के तहत जारी रखा है कि जब ये सितारे यहाँ पहुंचेंगे तो सूरज निकलेगा, सूरज यहाँ पहुंचेगा तो दिन का इतना वक्त होगा, जब दिन का इतना वक्त होगा सूरज वहां पहुंचेगा। ये पूरा निजाम, पूरी एक तदबीर और पूरे एक निजाम और एक कानून के तहत चल रहा है। आप देखें कि कायनात और फजाओं के अंदर, आसमानों के अंदर हजारों सितारे जगमगा रहे हैं, मगर जितना छोटा आप देखते हैं ये इतना छोटा नहीं है। इसमें से बात सितारे इस दुनिया से भी बड़े बड़े सैयारे हैं। ये अर्थ भी एक सैयारा है, सूरज भी एक सैयारा है, चांद भी एक सैयारा है। आज साइंसदान चांद की दुनिया में अपना आशियाना बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जहां तुम आशियाना बनाकर अपनी बुलंदी की बात कर रहे हो वो मेरे मुस्तफा के कदमों की धूल बन चुका है, मेरे मुस्तफा के कदमों के नीचे आ चुका है। तुम जिस जगह की बात आप कर रहे हो, इस्लाम वालों से आंख मिलाने की बात मत करना। जहां मुस्तफा के कदम गए हैं वहां तुम्हारे आशियाना नहीं पहुंच सकता है। ये तो पहले कदम की जगह है जहां तुम आशियाना बनाने की बात कर रहे हो। आओ आओ मेरे करीब आओ। ए मुसलमानों सुनो, मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। ये पूरा निजाम इसी तरह चल रहा है, ये पूरा निजाम इस तरह चल रहा है। निजाम का आलम ये है कि सूरज की रफ्तार और चांद की रफ्तार है, ये सितारों की रफ्तार है, मगर निजाम कायनात ये है कि एक तेज रफ्तार जब आगे बढ़ता है दूसरा सुस्त रफ्तार वहां पर रुकता हुआ नजर आता है। ये चांद सितारे सबके सब अपने अपने महवर में गर्दिश कर रहे हैं, सबके सब फजाओं में गर्दिश कर रहे हैं और इंतहाई तेजी और शिद्दत के साथ गर्दिश कर रहे हैं। मगर आप देखो जिस तरह ये निजाम है, ये निजाम चलता है तो दिन होता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो शाम होती है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो हफ्ता आता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो महीना आता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो बहारों का मौसम आता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो खजाओं के थपेड़े आते हैं, ये निजाम आगे बढ़ता है तो सर्दियों का मौसम आता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो गर्मियों का मौसम आता है, ये निजाम आगे बढ़ता है तो बरसात का मौसम आता है। मालूम क्या हुआ कि निजाम की गर्दिश है। ये निजाम चलेगा तो सर्दी होगी, ये निजाम बढ़ेगा तो गर्मी होगी, ये निजाम बढ़ेगा तो बरसात होगी, ये निजाम बढ़ेगा तो दिन निकलेगा, ये निजाम बढ़ेगा तो शाम होगी। मुझे बताओ
अगर सूरज को रोक दिया जाए तो क्या शाम हो सकती है? चांद को अपनी जगह रोक दिया जाए तो क्या सुबह हो सकती है? बताना ये चाहता हूँ, ये पूरा निजाम कायनात है, ये पूरा आसमानी निजाम है, ये गर्दिश करता है तो वक्त आगे बढ़ता है। अगर सूरज को अपनी जगह रोक दिया जाए तो 12 बज रहे हैं तो 12 ही बजते रहेंगे, 1 बजा है तो 1 ही बजता रहेगा। अगर सूरज को निकलने की इजाजत न दी जाए तो कसम खुदा की रात जहां है वहीं रहेगी। अगर आगे सुबह में अगर सूरज 24 घंटे के बाद निकले तो मुझे बताओ दिन होगा या रात ही बाकी रहेगी? ये रात का सिलसिला इसी तरह रहेगा। बिला तशबीह तमसील समझिए, मुस्तफा की सवारी जा रही है, वो रात भर आका बैठे हुए हैं, वो सवारी इतनी बस रफ्तार है, वो सवारी इतनी तेज रफ्तार है कि मुस्तफा जब आगे बढ़ रहे हैं तो एक का एक कदम आसमां की पहली मंजिल तक है, जहां तक आपकी निगाह पड़ती है बुराक का एक कदम पड़ता है। आका की सवारी जब इतनी तेज चलने वाली है निजाम आसमानी के अंदर, तो आओ जमीनी निजाम को देखें। हमारे यहाँ पर एक पैदल जा रहा था, पीछे से एक साइकिल वाला आया, उसने घंटी बजाई, फुटपाथ पर वो पैदल वाला हो गया, सवारी वाले को रास्ता दे दिया। पीछे से मोटरसाइकिल वाले ने हॉर्न बजाया, साइकिल वाले ने उसके लिए रास्ता दे दिया। उसके पीछे से एक मारुति वाला आया, उसने हॉर्न दिया तो मोटरसाइकिल वाले ने उसको रास्ता दे दिया। उसके बाद टाटा सुमो वाला आया, मारुति वाले ने उसको रास्ता दे दिया। उसके बाद ट्रक वाला आया, उसने उसको रास्ता दे दिया। मगर ये ट्रक भी जा रहा है, ये मोटरसाइकिल भी जा रही है, ये सवारियां भी जा रही हैं। आगे देखा तो मुरादाबाद का डबल फाटक आएगा, ट्रेन आने वाली है, इसलिए सारी सवारियों को वहीं रोक दिया गया। ए ट्रक तू भी रुक जा, ए बस तू भी रुक जा, ए साइकिल तू भी रुक जा, ए मोटरसाइकिल तू भी रुक जा, ए मारुति तू भी रुक जा। निजाम कायनात ये है कि हर सुस्त रफ्तार तेज रफ्तार वाले को रास्ता देता है, तेज रफ्तार वाला आगे जब तक बढ़ता है, सुस्त रफ्तार वाला वहां रुक जाता है। मोटर भी रुकी है, बस भी रुकी है, ट्रक भी रुका है, मारुति भी रुकी है, टाटा सुमो भी रुकी है, वहां पर आईजी भी रुका हुआ है, वहां पर स्पीकर भी रुका हुआ है, एमपी और एमएलए भी रुका हुआ है। जिसकी भी गाड़ी हो, जब ट्रेन आने वाली हो तो वजीर आजम की गाड़ी भी वहां रुकेगी, सदर जमहूरिया की गाड़ी भी वहां रुकेगी, वजीर आला की गाड़ी भी वहां रुकेगी। इसलिए कि बस रफ्तार ट्रेन आने वाली है, ट्रेन जब निकल जाएगी तो सारे लोगों को रास्ता दिया जाएगा। मुस्तफा की सवारी गुजरने वाली है, मुस्तफा की सवारी आसमान पर चली। एक चांद रुक जा, एक सूरज रुक जा, एक सितारों रुक जाओ, एक शाम रुक जा, एक हरारत रुक जा, एक सर्दी रुक जा, एक बरसात रुक जा, एक सुबह रुक जा। रात जहां है वहीं ठहर गई। दूसरे आसमान पर जन्नत की सैर हो रही है, अंबियाए किराम से मुलाकातें हो रही हैं, हजरत मूसा से मुलाकात, हजरत इब्राहीम से मुलाकात, सिदरतुल मुंतहा पर और अर्श आजम पर दना फददल्ला सबकी सैर करते हुए कितने जमाने में लौटे। जमाना था ही नहीं कि उसको जमाना कहा जाए, रफ्तारे जमाना को रोक दिया गया था। जमाना तो जब होता है जब सूरज और चांद आगे बढ़े, वक्त जब बढ़ता है जब सितारों की रफ्तार आगे बढ़े। यहाँ तो चांद भी रुका हुआ है, सूरज भी रुका हुआ है, कहकशां भी रुकी हुई है। रात जहाँ है वहीं ठहर गई। वुजू का पानी जहाँ बह रहा है बह रहा है, अब रुकना नहीं है। कुंजी अगर हिल रही है तो हिल रही है, अब रुकना नहीं है। बिस्तर की हरारत अपनी जगह ठहर गई। आका 1 साल में वापस आए या 1 सदी में वापस आए, वक्त हो तो पैमाना बताएं। पैमाना वक्त हो तो पैमाने से नापें। घड़ियों की रफ्तार रुक गई थी, मौसम का निजाम रुक गया था, आंखों की नींद रुक गई थी, लबों की मुस्कुराहट रुक गई थी, जुल्फों की घटा रुक गई थी। पूरा निजाम जहां था वहीं ठहर गया था। ए जालिमों, ये क्यों सोचते हो कि एक लम्हे में गए और आ गए? लम्हा था ही नहीं कि लम्हे को नापा जाए। मेरे मुस्तफा की सवारी गुजरी थी तो निजाम कायनात रोक दिया गया। ट्रेन
मुख्तारे दो जहां की सवारी जा रही है, और ये चांद न रुके, सूरज न रुके, ये कहकशां न रुके, ये रात न रुके, ये हरारत और बुरूदत का निजाम न रुके। इसलिए निजाम कायनात रुका हुआ था। मुस्तफा गए लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपनी खुली निशानियां। तो अल्लाह अपने प्यारे हबीब को निशानियां दिखा रहा है, आसमानी फजाओं की सैर कर रहा है और तमाम जलवों का मुशाहिदा करा रहा है। अर्श आज़म से गुजर रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा से गुजर रहे हैं। इतनी बद रफ्तारी के साथ सवारी तेज थी, और सवारी मुस्तफा की इतनी तेज थी कि तमाम सवारियों को रोक दिया गया था। अब बात दिमाग में आ गई होगी कि मुस्तफा शब्द के थोड़े हिस्से में, जिसको हम थोड़ा कह रहे हैं, वो हमारे समझाने के लिए है, वरना मुस्तफा कितनी देर में आए ये तो खुदा जाने और मुस्तफा जाने। तुम दारुल देवबंद में बैठने के बाद हिसाब लगाने वाले कौन हो? ये तो बुलाने वाला जाने या जाने वाला जाने। आका गए आए, पूरी कायनात आसमानी की सैर फरमाई, खूब जी भर के मुलाकातें हुई। आए तो पानी बह रहा है, आए तो बिस्तर गर्म है, आए तो कुंजी हिल रही है। मक्के की रात जहां छोड़ कर गए थे वहीं ठहरी हुई। अब सुबह को आका ने जो इरशाद फरमाया कि रात मैं गया, बैतुल मक़दिस को देखा, आसमानों की सैर की, खुदा का जलवा देखा और वापस आ गया। कुफ़ार और मुश्रिकीन मक्का ने नबी का मजाक उड़ाना शुरू किया। एक और नहीं सुनो, अब तक तो कहते थे खुदा एक है, अब तक तो कहते थे मैं खुदा का रसूल हूं, और अब ये कहते हैं कि खुदा से मुलाकात करके आया। कुफ़ार और मुश्रिकीन मक्का ने मजाक उड़ाया। कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर से, देखा तुम्हारे साथी ने क्या नई बात पैदा किया? कहा अच्छा ये बताओ ए सिद्दीक़ तो बाद में हुए थे, ए अबू बकर, क्या कोई ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मक्के से बैतुल मक़दिस गया, वहां से आसमानों की सैर करता हुआ खुदा की बारगाह में गया और थोड़े ही से हिस्से वापस आ गए, यह हो सकता है? हजरत अबू बकर ने कहा नहीं हो सकता। कहा मौका मिल गया। कहा देखो तुम्हारे मोहम्मद ने ये कहा है। हजरत सिद्दीक ने कहा अगर मेरे मुस्तफा ने ये कहा है तो हक कहा है, तुम झूठे हो, मेरे मुस्तफा सच्चे। अगर ये बात मेरे मुस्तफा ने कही है तो सच कही है। उसी वक्त कहा सिद्दीक तुम सच्चे हो, तुम्हारा नबी सच्चा है। मेरे खलीफतुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा तो अपना मुंह पिटाते हुए फिर बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा ए प्यारे हबीब, ए प्यारे मुस्तफा, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर तुम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए तो बताओ मस्जिद अक्सा में कितने सुतून हैं, कितने ताक हैं, कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, छत कितनी ऊंची है, फर्श कितना वसी है, किस महल किस तरफ क्या है। अब मुझे बताओ एक शख्स रात में दिल्ली की जामा मस्जिद देख कर आए और आप उससे कहें कि तुमने दिल्ली की जामा मस्जिद देखी? कि हाँ देख के आया हूँ। अच्छा बताओ उसमें दरवाजे कितने हैं, उसकी दीवार कितनी ऊंची है, छत कितनी फीट ऊंची है? तो कहेगा जी पागल आदमी हूँ, मैं वहां पर कोई इंजीनियर की हैसियत से गया था या एक देखने वाले की हैसियत से गया था। मैं जामा मस्जिद का नक्शा उतारने के लिए तो नहीं गया था, ये सारी तफसील बताऊं कि ताक कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, सुतून कितने हैं। मगर वाहरे मुस्तफा, कुफार और मुश्रिकीन मक्का ने कहा अगर देखा है तो बताओ, मगर दिखाने वाला तो अल्लाह था। मेरे मुस्तफा के सामने पूरी बैतुल मक़दिस को निगाहों के सामने अल्लाह ने रख दिया। अब मुस्तफा एक जानिब बैतुल मक़दिस को देख रहे हैं और कुफार का जवाब दे रहे हैं। सुतून इतने हैं, ताक इतने हैं, मेहराबें इतनी हैं
بہت بڑا جادوگر ہے محمد ابن عبداللہ ماذا اللہ. مگر ظالموں نے پھر کہا اچھا یہ بتاؤ محمد ابن عبداللہ، جب تم گئے تھے بیت المقدس تو کیا مکے کے کچھ قافلے ملے تھے جو یہاں سے تجارت کے لیے اونٹوں پر جا رہے تھے؟ کہا ہاں ملے تھے. ایک قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تھا، ایک جگہ پانی رکھا ہوا تھا تو قافلے والوں کا پانی بھی ہم نے پیا تھا، اور ایک اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے جس کے اوپر سامان ہے، جس پہ دھاریاں. کہا وہ قافلہ پہنچے گا کب مکہ؟ کہا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پہنچ جائے گا. اب کفار نے آخری حربہ استعمال کیا، دیکھتے ہیں اگر قافلہ نہیں آیا تو ان کے جھوٹے ہونے کے لیے اسی بات کو ہم بیان کریں گے دنیا میں. چلے پہاڑی پر کفار و مشرکین مکہ، دیکھو کوئی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکے کی سرحدوں میں داخل ہو رہا ہے یا نہیں. ابھی سورج کچھ باقی ہے، ٹک ٹکی باندھ کر شان ہے اللہ کی سرتاب قدم، شان ہے انسان ہی انسان ہے، انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ناطے پاس نے گھر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، شہر مدینہ جانا ہے. جا کر کے دربار نبی میں جا کر کے دربار نبی میں شیشے دل چمکانا ہے. قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، شہر مدینہ جانا ہے. قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، سرکار میرے. قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، سرکار قسمت نے گھر ساتھ